نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والانفاق وذم السؤال من غير ضرورة. قناعت اور سوال سے بچنے اور معیشت میں میانہ روی اختیار کرنے اور بلا ضرورت سوال کرنے کی مذمت کا بیان۔ قال اللہ تعالی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وقال تعالی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. وقال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. واما الاحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين ومما لم يتقدم. ارشاد خداوندی ہے اور زمین پر چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمہ ہے. نیز فرمایا اور ہاں تم جو کچھ خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ موڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے. نیز فرمایا اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نہ کم. نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، میں ان سے رزق کا طالب نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں. یہاں پر جیسا کہ باب سے ظاہر ہے کہ اس میں قناعت کرنے کا حکم دیا گیا، سوال کرنے سے روکا گیا اور زندگی گزارنے میں میانہ روی اختیار کرنے پر زور دیا گیا، اور اسی طرح بلا ضرورت سوال کرنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. تو اس باب کے سلسلے میں جو پہلی آیت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. گویا اگر رزق میں کبھی تنگی ہو یا کمی ہو تو اس پر انسان کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا اس کا رزق بھی اسی نے مقرر کیا اور وہ جلد یا بدیر اپنے ہدف تک پہنچ کر رہے گا. پھر اسی طرح خرچ کرنے کے قرآن پاک میں مختلف جگہیں بتائی گئیں کہ کن کن لوگوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا سکتا ہے، اور انہی میں سے خاص طور پر ان لوگوں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں گھیرے گئے، یعنی خدا کے دین کی خدمت کے لیے، جہاد کے لیے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کام میں لگائے ہوئے ہیں اور انہیں دنیا میں ادھر ادھر چلنے پھرنے یعنی اپنی تجارت کے لیے کام اور کوشش کرنے کا وقت نہیں ملتا، اور بظاہر دیکھنے سے لوگ ان کو غنی تصور کرتے ہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن وہ اپنی علامات سے، اپنے چہرے سے ان کی ضروریات کو پہچان سکتے ہو، لہٰذا ان پر خرچ کرنا جو ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اسی طرح مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ ہی وہ تنگی اختیار کرتے ہیں. ان کا طریقہ میانہ روی کا طریقہ ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں ہر چیز میں میانہ روی کو پسند کیا گیا، جس کے لیے ایک مشہور حدیث ہمیں ملتی ہے وَخَيْرَ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا، کہ سب سے بہترین طریقہ میانہ روی کا طریقہ ہے جس میں نہ انسان افراط کا شکار ہو اور نہ تفریط کا. اور یہی طریقہ انسان کو زندگی کے معاملات میں اپنے مال کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. وقال تعالی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ مراد یہ ہے کہ انسان جو کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، وہ خدا کو نہیں پہنچتا بلکہ دراصل خدا کی مخلوق ہی کو پہنچتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں بار بار مسکینوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کی جو تلقین کی گئی، فرمایا کہ جو کچھ تم انہیں کھلاتے ہو میری خاطر، تو وہ دراصل مجھے نہیں پہنچتا، ان کو پہنچتا اور اس کا ثواب تمہیں پہنچتا ہے۔ مجھے تو صرف تمہاری اطاعت چاہیے اور تمہارا حکم ماننے کا جذبہ چاہیے۔ اس سلسلے میں جو احادیث بیان کی گئی وہ ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا غنا مال و اسباب کے زیادہ ہونے کا نام نہیں، غنا تو نفس کے استغنا کا نام ہے۔ غنا کا مطلب یہ کہ دولت مندی، تونگری جس کو کہا جاتا ہے، وہ مال کے زیادہ ہونے سے انسان کے اندر نہیں آتی، وہ اس وقت آتی ہے جب انسان کا دل جو ہے وہ سیر ہوتا ہے اور اس کے اندر غنا ہوتی ہے اور اس کے اندر بے نیازی ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر حرص اور لالچ کے جذبات موجود ہوں تو بے شمار ہونے کے باوجود بھی انسان بھوکا ہی رہتا ہے۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہے جو اسلام لایا، بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور اللہ نے جو کچھ اس کو دیا اس پر اس کو قناعت کی توفیق بخشی۔ یعنی انسان کو دی جانے والی نعمتوں میں سے بہترین نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے سرفراز کرے، اس کو ہدایت دے، اس کو اپنے رستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ اتنا رزق دے جو نہ بہت زیادہ ہو اور نہ بہت تھوڑا ہو، نہ زیادہ ہو کہ انسان کو خدا سے غافل کر دے اور نہ کم ہو کہ انسان خدا کی اطاعت سے منہ موڑ جائے اور ناشکری اور کفر کے درجات تک پہنچ جائے، بلکہ ایسا رزق ہو کہ جس میں ضروریات انسان کی پوری ہو سکے اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پہ مجبور ہو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو کچھ انسان کو ملے اس پر صابر و شاکر ہو، راضی ہو، مطمئن ہو اور قناعت کرنے والا ہو۔ اگلی حدیث ہے عن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم قال یا حکیم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي متفق عليه۔ حضرت حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے مجھے دیا، پھر میں نے سوال کیا، آپ نے مجھے پھر دیا، پھر میں نے سوال کیا، آپ نے مجھے دیا، پھر فرمایا اے حکیم بے شک یہ مال سرسبز اور شیریں ہے، بس جو شخص سخاوت نفس کی حالت میں مال حاصل کرے اس کے لیے اس کے مال میں خیر و برکت رہتی ہے، اور جو شخص نفس کے لالچ کے ساتھ حاصل کرے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یاد رکھو اوپر کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں آپ کے بعد کسی انسان سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں دنیا سے جدا ہو جاؤں گا۔
چنانچہ حضرت ابو بکر حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کچھ دینے کے لیے بلاتے لیکن وہ قبول کرنے سے انکار کرتے. ان کے بعد حضرت عمر ان کو بلاتے تاکہ انہیں عطیہ دیں لیکن وہ قبول کرنے سے انکار کرتے. اس پر حضرت عمر نے فرمایا اے مسلمانوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے حضرت حکیم پر اس کے حق کو پیش کیا جو کہ فے کے مال میں اس کا حصہ بنتا ہے لیکن وہ اس کے لینے سے انکاری ہے. چنانچہ حضرت حکیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات تک کسی انسان سے کچھ نہ لیا. یہ پھر حدیث جو ہے یہ قناعت کے بارے میں ہے اور سوال نہ کرنے سے پرہیز کے بارے میں کہ حضرت حکیم بن حزام کی روایت ہے. کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا, آپ نے مجھے دے دیا, تو ظاہر ہے وہ ختم ہو گیا. پھر دوبارہ مانگا, آپ نے مجھے پھر دے دیا. پھر میں نے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حکیم یہ مال جو ہے یہ بڑا پسندیدہ اور دل پسند اور نفس کو بھانے والی چیز ہوتا ہے, لہذا اس شخص کے مال میں خیر و برکت رہتی ہے جو اس کو دل کی قناعت کے ساتھ حاصل کرتا ہے, لیکن وہ شخص جو دل کے لالچ کے ساتھ دوسروں سے مانگتا ہے اور ان کے مال پہ نظر رکھتا ہے, فرمایا اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی اور اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کھائے بھی اور پھر بھوکا رہے, یعنی یہ خاص بیماری ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ بھی نفس کی ایک بیماری ہے کہ انسان کے دل میں مال کی ایسی لالچ ہو کہ وہ صرف اپنی حرص کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا رہے. اور اس کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں, 2 پہاڑ دے دیے جائیں, تو وہ تیسرے کا مطالبہ شروع کر دے. یعنی نفس کی حرص جب تک اسے ختم نہ کیا جائے, اسے کنٹرول نہ کیا جائے, اس وقت تک ختم ہو نہیں سکتی. لہذا انسان کے پاس جو کچھ ہو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ سمجھتے ہوئے اور اس پر اطمینان رکھتے ہوئے اور اس پر قناعت رکھتے ہوئے اللہ ہی سے لو لگائے اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے تو وہ اس کے لیے بابرکت ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر, یعنی دینے والے ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ کی نسبت بہتر ہے. حضرت حکیم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اور مجھے یہ نصیحت کی تو اس کے بعد تو میں نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا اور اللہ تعالیٰ ہی میری ضروریات پوری کریں گے. اور کہتے ہیں کہ پھر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا اور انہوں نے مجھے بلایا کہ وہ مجھے میرا حصہ دیں. اس زمانے میں جب مال غنیمت آتا تھا وہ جو بھی اس کے حصے دار ہوتے تھے ان پر تقسیم کیا جاتا, تو اسی حصے کو دینے کے لیے انہیں بلایا گیا, لیکن انہوں نے اس کا بھی یعنی اپنے حق کا بھی پھر انکار کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں انہیں بلایا گیا اور انہوں نے اس کو بھی لینے سے انکار کر دیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں لوگوں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ جو کچھ ان کا اس مال میں حصہ بنتا ہے میں ان کو دے رہا ہوں, لیکن یہ اس سے انکار کر رہے ہیں. اور ان کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ وہ عہد جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا, جب انہوں نے بار بار مانگنے کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ تم ہاتھ مت پھیلاؤ. حقیقت یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ شخص ایک ہی ہے لیکن اس کا طرز عمل بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اس سے ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو تھے وہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے اور کس قدر آپ کی بات سمجھنے والے تھے کہ آپ اگر کوئی بھی ان کی بھلائی کی بات فرماتے تو وہ اسے اپنے لیے دشمنی تصور نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی جھجک اور نہ ہی کوئی شرم محسوس کرتے, بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کر لیتے. اب یہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حکیم بن حزام نے اپنا عہد نہیں توڑا اور وہ اس پر قائم رہے. دوسری بات یہ کہ انسانی ضروریات اور انسانی خواہشات کا جہاں تک تعلق ہے یا جذبات کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ من یتصبر یصبرہ اللہ, جو صبر کا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے, اور جو غنا اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دیتا ہے. اور اگر انسان اپنے نفس کو کنٹرول نہ کرے تو خواہشات کا تو سلسلہ کہیں پر بھی ختم ہونے والا نہیں اور کسی طور پر بھی انسان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. اور جب انسان کے اندر اطمینان نہیں ہوتا, توانگری نہیں ہوتی, قناعت نہیں ہوتی, تو زندگی میں وہ کوئی بھی مفید اور بہتر بھلائی کا کام کر نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ پھر اپنے نفس کا جب غلام ہے تو اس سے بہتر کام کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ وہ تو صرف وہی کام کر سکتا ہے جو اس کے نفس کو فائدہ دینے والے ہوں. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے وعن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا فنقبت قدمي وسقطت أظفاري وكنا نلف على أرجلنا من الخرق وسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من المخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه متفق علیہ. حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں شریک ہوئے. ہم 6 افراد تھے اور ہمارے پاس صرف ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے. اس وجہ سے ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے اور میرا پاؤں بھی زخمی ہو گیا اور پاؤں کے ناخن گر گئے. ظاہر ہے کہ جوتے بھی پراپر نہیں ہوں گے اور چل چل کر اور یہ جہاد پر نکلے ہوئے تھے اور ہم نے زخموں کی وجہ سے پاؤں پر پٹیاں باندھ رکھی تھی یا یہ کہ چھالے پڑ گئے ہوں گے اور پھر اس سے تکلیف بڑھ گئی ہوگی. اسی نسبت سے اس کا نام غزوۃ الرقاع یعنی پٹیوں والی جنگ رکھا گیا کہ جس پہ مسلمانوں نے جنگ کرتے ہوئے پاؤں پہ پٹیاں باندھ رکھی تھی. ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ نے اولاً اس حدیث کو بیان کیا ہے پھر اس کے بیان کرنے کو مکروہ جانا اور کہا میں کس لیے بیان کروں. یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے عمل کے ظاہر کرنے کو مناسب خیال نہیں کیا. یعنی پہلے یہ بتایا کہ ہم نے کتنی مشقت میں اللہ کے راستے میں جہاد کیا کہ پاؤں جو تھے وہ چلنے سے عاجز آ گئے اور پھر اس کے بعد جب بیان کر بیٹھے تو اپنی اس بات کو ناپسند کیا اور کہا کہ میں نے کیوں بتا دیا لوگوں کو کیونکہ میں نے تو یہ اپنا عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا تھا اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید ان کا اس بات کو لوگوں کو بتا دینے سے اجر میں کوئی کمی واقع ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. انسان جب صحابہ کرام کے اس جذبے اور اس قربانی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی اس محبت کو دیکھتا ہے تو انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اس کو پھر اپنی تکلیفیں جو ہے وہ ہیچ نظر آتی ہیں کہ ہم سے آگے بڑھ جانے والے اور ہم سے زیادہ قربانیاں کرنے والے لوگ موجود ہیں. اگر ہم اللہ کے راستے میں تھوڑی تکلیف میں آئے یا ستائے گئے تو اس میں ہمارے لیے بھی شرف اور عزت کا مقام ہے. حضرت عمرو بن تغلب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال یا قیدی لائے گئے. آپ نے ان کو تقسیم فرمایا. آپ نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہ دیا. آپ کو پتہ چلا کہ جن لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے وہ آپ پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد اللہ کی قسم میں ایک آدمی کو دیتا ہوں اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہوں حالانکہ جس کو چھوڑتا ہوں وہ مجھے اس آدمی سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو میں دیتا ہوں اور جن لوگوں کو دیتا ہوں ان کو اس خیال سے دیتا ہوں کہ میں ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور بے صبری دیکھتا ہوں اور جن لوگوں کے دلوں میں استغنا وغیرہ موجود ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان میں سے عمرو بن تغلب ہیں. عمرو بن تغلب بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کے عوض سرخ اونٹ ملے. یہ صحابی ہیں عمرو بن تغلب ان کا نام ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال اور قیدی لائے گئے. یہ بھی ظاہر ہے کہ جہاد کے بعد مال غنیمت کے طور پر آئے ہوں گے تو اس کو جیسا کہ دوسرے لوگوں میں وہ تقسیم کیا کرتے تھے اور غرباء فقراء مساکین وغیرہ میں اور بعض جو مجاہدین ہوتے تھے جنہوں نے اس جہاد میں حصہ لیا ہوتا تھا ان کا اس میں حق ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ چیزیں یعنی لائی گئی آپ نے ان کو تقسیم فرما دیا اور تقسیم اس طرح کیا کہ کچھ لوگوں کو تو دیا اور کچھ کو نہ دیا. اور پھر آپ کو پتا چلا کہ جنہیں نہیں دیا وہ ناراض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید آپ نے ان کو اگنور کیا ہے. اس سے آپ دیکھیں اندازہ کریں کہ انسان کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے اور انسان کے اندر مال کی جو حرص ہے اس سے بڑے بڑے لوگ بھی محفوظ نہ رہ سکے اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں شیطان نے جو وسوسے ڈالے وہ ان کی زبان تک بھی آئے. ظاہر ہے جب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا ہوگا تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا. آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا جب لوگوں کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات پتہ چلتی تھی تو ان کی اصلاح کرتے ان کی تربیت کرتے ان کو بتاتے کہ انہوں نے کیا صحیح کیا ہے اور کیا غلط کیا ہے. لہٰذا آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اما بعد اللہ کی قسم میں ایک شخص کو دیتا ہوں اور دوسرے کو نہیں دیتا حالانکہ جس کو نہیں دیتا وہ مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے جس کو میں دیتا ہوں.
اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا اخلاق یا اس کا کردار یا اس کی مضبوطی یہ کردار جو ہے وہ میرے دل میں زیادہ ہوتی ہے، اس کی اہمیت. اور جن لوگوں کو دیتا ہوں اس خیال سے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور بے صبری ہے، یعنی میرا ان کے بارے میں نظریہ یا خیال یہ ہے کہ بے صبرے لوگ ہیں، اگر ان کو نہ دیا گیا تو یہ تو دین کے ہی دشمن ہو جائیں گے. اور جن لوگوں کے دلوں میں استغنا وغیرہ موجود ہے، یعنی وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں یا جن کے ایمان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ مضبوط ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اور اپنی رحمت سے ان کو مزید عطا کرے گا، یعنی میں نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ خود دے گا ان کو. ان میں سے عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے عوض سرخ اونٹ مجھے ملے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو نہیں دیتے میں انہی میں شامل ہو جاؤں تاکہ آپ کی محبت میرے لیے واجب ہو جائے، بنسبت اس کے کہ آپ مجھے دیں اور اس وجہ سے دیں کہ میں بے صبرا ہوں یا آپ کی نگاہ میں میری قدر و قیمت نہیں یا کم ہے. کہتے ہیں کہ میں اس محبت کو چاہتا ہوں اور ان چیزوں کو چھوڑتا ہوں خواہ وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، جیسے انہوں نے مثال دی سرخ اونٹوں کی کہ اگر مجھے ایک طرف سرخ اونٹ ملے، سرخ اونٹ اصل میں اس زمانے میں بہت ہی قیمتی چیز تصور کیے جاتے تھے، بہترین پراپرٹی اور بہترین مال شمار کیے جاتے تھے. تو کہا کہ اگر ایک طرف مجھے وہ ملے اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری ملے کہ وہ مجھے چاہتے ہیں تو میں اونٹ ٹھکرا دوں اور آپ کی محبت کو ترجیح دوں. پھر حضرت حکیم بن حزام ہی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرنے والا ہاتھ جو اوپر ہے مانگنے والے ہاتھ سے جو نیچے ہے بہتر ہے. اور ابتدا اہل و عیال سے کرو، یعنی جب دینے لگو تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دو. اور بہتر صدقہ وہ ہے جس کے بعد استغنا قائم رہے، یعنی دل پکڑا رہے، دل نہ پیچھے چل پڑے کہ ہاتھ سے نکل گیا، یہ انسان پریشان نہ ہو بیٹھے، بلکہ دے کر بھی انسان کو تسلی رہے. اور جو شخص سوال کرنے سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا، اور جو شخص استغنا اختیار کرے گا یعنی غنی ہوگا، قناعت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قناعت عطا فرمائے گا. یعنی انسان جب اللہ کے راستے میں دے تو اتنا دے کہ جس کو دے کر پھر وہ اس پہ صابر بھی ہو، یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ دے خوب اور پھر اس کے بعد پریشان اور پشیمان ہونا شروع کر دے، تو وہ پشیمانی انسان کے پھر اجر کو خراب کر دے گی. انسان دے، اپنے سوچ سے دے، سمجھ کر دے کہ وہ کتنا دے سکتا، اور دے کر بھی اس کا دل پیچھے بے قابو نہ ہو یا اس کے بعد وہ ملامت نہ کرنا شروع کر دے یا اپنے آپ کو کوسے نہ کہ میں نے کیوں دیا. کیونکہ ایک نیکی کرنے کے بعد اگر اپنی نیکی پر ہی انسان کو ملامت ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ جو سوال سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت خود پوری کر دے گا. جیسے کہ ایک حدیث اور میں بھی آتا ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یعنی جب وہ کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقیری مسلط کر دیتے ہیں. یعنی اور فقر مسلط کرنے سے مراد ضروری طور پر یہ نہیں کہ وہ پھر فقیر ہو جاتا ہے، مراد یہ کہ اس کا دل فقیر ہو جاتا ہے، اور جب دل میں حرص بڑھ جاتی ہے تو انسان بے عزت ہو کر رہ جاتا ہے. حضرت ابو سفیان صخر بن حرب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے میں اصرار نہ کرو. اللہ کی قسم تم میں سے جو شخص مجھ سے جو کچھ مانگے گا اور میں ناپسندیدگی کے ساتھ اس کو دوں تو اس کو برکت حاصل نہیں ہوگی. مراد یہ ہے تو تم اپنی ضرورت بتا سکتے ہو لیکن اس کو بتا کر پھر پیچھے مت پڑو کہ لازماً تمہیں دیا جائے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص اصرار کرے گا تو میں اسے دے تو دوں گا لیکن ایسے مال کو پا کر برکت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فقر کا دروازہ کھل جائے گا، ضرورت پوری ہونے کی بجائے ضرورت بڑھتی چلی جائے گی. اور برکت شاید ہماری عقل اس کو تسلیم نہ کرے، لیکن یہ ایک بہت مشہور اصطلاح ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے معجزات ہیں جن میں سے ایک کا ذکر میں نے پچھلی مرتبہ کیا بھی تھا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ جیسے ایک دودھ کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا، صحابہ کرام کو بھی پلایا اور سب نے پیٹ بھر کے اس کو پی لیا اور پھر بھی وہ چیز باقی تھی. تو برکت اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کے پاس خواہ تھوڑا بھی ہو لیکن اس کی ضروریات کو وہ پورا کر دے. وعن ابي عبد الرحمن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا الله وأسر كلمة خفيفة ولا تسألوا الناس شيئا فلقد رأيت بعد أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه رواہ مسلم۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 یا 8 یا 7 آدمی تھے، یعنی اب پورا صحیح عدد یاد نہیں، یعنی تقریباً 7، کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 9 تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتے، حالانکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، یعنی اسلام لائے ہوئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں، یعنی ہم تو اسلام لا چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں آپ کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیعت کر لی ہے، یعنی جو آپ چاہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، اب ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور 5 نمازیں ادا کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، اور آپ نے ایک بات نہایت آہستہ آواز میں فرمائی کہ تم کسی سے کچھ نہ مانگنا، تم کسی سے کچھ نہ مانگنا۔ حضرت عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا، یعنی جن سے آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر ان کی لاٹھی زمین پہ گر جاتی، یعنی خود اونٹ پر بیٹھے ہوتے، زمین پہ لاٹھی گر جاتی تو وہ کسی سے اس کو اٹھا کر دینے کا بھی سوال نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہاں آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام میں سے جس کو خاص طور پر جس بات سے منع کر دیا جاتا تھا وہ اسے ذاتی حیثیت میں کتنا اسٹرکٹلی فالو کرتا، کہ ان لوگوں نے سوال کرنا پھر بالکل ترک کر دیا، یہاں تک کہ اگر مشکل سے مشکل مرحلہ بھی آتا تو وہ کسی سے سوال نہ کرتے تھے، حالانکہ آپ کا سوال تو مانگنے یعنی مال کے کسی سے مانگنے کے بارے میں تھا کہ وہ نہ مانگا جائے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ہر طرح کا کسی سے سوال یا کسی کی مدد کی درخواست جو ہے اپنے اوپر حرام کر لی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص برابر سوال کرتا رہے گا تو قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کی بوٹی نہ ہوگی، یعنی وہ سارا نوچ لے گا، یعنی اس کے چہرے کی رونق اور اس کی عزت جو ہے سب خاک میں مل جائے گی۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرماتے ہوئے صدقہ اور سوال سے بچنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا خرچ کرنے والا ہاتھ سوال کرنے والے ہاتھ سے بہتر ہے، خرچ کرنے والا ہاتھ اوپر والا ہے اور نیچے والا ہاتھ سوال کرنے والا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس تکثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے اس لیے سوال کرتا ہے تاکہ اس کے مال میں اضافہ ہو، یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہ حرص کی وجہ سے یا اور مال جمع کرنے کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا وہ آگ کے انگاروں کا سوال کر رہا ہے، یعنی اتنی شدت اتنی سختی کے ساتھ بھیک مانگنے سے منع کیا گیا، اور خاص طور پر اس موقع پر کہ جب انسان اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہو لیکن صرف لالچ میں آ کے دوسروں سے مانگے، فرمایا کہ پھر اسے چاہیے، پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ زیادہ انگارے بڑھا لے یا کم کر لے، یعنی جتنے چاہے اپنے لیے پھر وہ اکٹھے کر لے۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه۔ حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے کے ساتھ آدمی اپنے چہرے کو چھیلتا ہے، یعنی اپنی عزت کو گنواتا ہے، اپنے آپ کو خود۔ آپ دیکھیں کہ چہرے پر اگر چھوٹی سی چیز بھی انسان کے لگ جائے تو انسان کو بڑی شرم آتی ہے اور انسان ہمیشہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بھیک مانگتا ہے تو گویا وہ اپنے ہی چہرے کو نوچ رہا ہے اور اپنے ہی چہرے کو داغدار کر رہا ہے، اپنی عزت کو گنوا رہا ہے۔
ہاں، حاکم وقت سے سوال کرنا جائز ہے کیونکہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی ضرورت مند ہو تو حاکم وقت سے سوال کر سکتا ہے، یا شدید مجبوری کے تحت سوال کرنا جو ہے وہ جائز ہے کہ اس وقت انسان اگر کسی کو بتائے نہیں کہ وہ کس چیز کا ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کس طرح پوری کی جا سکتی ہے، یا یہ کہ کہیں اور سے وہ ضرورت پوری نہ ہو سکتی ہو، یا وہ چیز جو ہے وہ کہیں اور سے میسر نہ ہو، تو جہاں پر بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بیماری کی حالت میں، بعض اوقات ایسی شدید بھوک کی حالت میں کہ جب انسان کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں، یا ایسے شدید قرض کے عالم میں کہ انسان کی عزت کو خطرہ ہو، تو اس صورت میں انسان دوسروں سے مدد طلب کر سکتا ہے۔